جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا کل کی میٹنگ میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں. اب کچھ اور چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اور میٹنگ میں بھی بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ فیصلے ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی جو معاملات ہیں. پی ٹی آئی کے اس وقت جو اندرونی معاملات ہیں وہ اس حکومت اور اس نظام کی امید کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور اب اس نظام کی امید، یہ جو اس اعتماد کی جو آخری امید ہے، اس کا گلا گھونٹنے کا فیصلہ کیا گیا. اس وقت تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے؟ تحریک انصاف کے اندر ایک تو تنظیمی طور پہ ایک بہت بڑا بحران چل رہا ہے، ایک بہت بڑا خلا چل رہا ہے. عمران خان جن کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ہے، جن کو پاکستان کے لوگوں نے 8 فروری کو 2/3 اکثریت دی اور اب 3/4 سے بھی زیادہ معاملہ پہنچ گیا ہے، اس عمران خان کی تنظیم جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہے، آپس میں اختلافات ہیں، گروپنگ ہے، اور اگر گروپنگ نہیں بھی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں سلمان اکن راجہ صاحب کے حوالے سے آپ کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ سلمان اکن راجہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت مخلص ہیں. ان کو خریدا نہیں جا سکتا، وہ کمپرومائز نہیں بن سکتے، وہ چابی والے کھلونے نہیں بن سکتے، وہ لیلے اور اردلی نہیں بن سکتے. لیکن بہرحال اس وقت جو تحریک انصاف کے اندرونی کرائسس ہیں اس کی اگر وجہ سب سے بڑی سلمان اکن راجہ صاحب کو قرار دیا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اگر ان تمام کرائسس کو، ان تمام چیزوں کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ بھی سلمان اکن راجہ صاحب ہیں. سلمان اکن راجہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی شاندار انسان ہیں، بہت ہی دلیر انسان ہیں، لیکن ان کو شاید آج تک اپنی جو ان کی طاقت ہے ایز اے سیکرٹری جنرل، شاید اس کا ان کو آج تک ریئلائزیشن نہیں ہے. آج تک انہوں نے اس اپنی جو ایک اتھارٹی ہے، جو اپنی جو طاقت ہے، اس کو انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا، اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز نہیں کیا، جس سے عمران خان کے کاز کو نقصان ہو رہا ہے، جس سے تحریک انصاف کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اور اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کتنا اعتماد کرتے ہیں. اس وقت عمران خان کن 5 لوگوں پہ سب سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں؟ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی صاحب، سہیل خان آفریدی، شاہد خٹک، اور 5ویں سلمان اکن راجہ صاحب. یہ 5 وہ لوگ ہیں جن پہ عمران خان سب سے زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، جن پہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. اور اگر چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی تو اس کے ذمہ دار یہ 5 لوگ ہی ہوں گے. اب سلمان اکن راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے حکم دیا، ہدایت کہ 2 دسمبر کو عمران خان نے ہدایت دی کہ میں پہلی پولیٹیکل کمیٹی ختم کر رہا ہوں، سلمان اکن راجہ نئی پولیٹیکل کمیٹی کا اناؤنس کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 2 دسمبر سے لے کے آج 11 دسمبر ہو گئی ہے، سلمان اکن راجہ صاحب نئی پولیٹیکل کمیٹی اناؤنس نہیں کر سکے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی سینٹرل کوارڈینیشن کوئی فورم ہی نہیں ہے. جو کور کمیٹی ہے اس کی کئی ماہ سے میٹنگ نہیں ہوئی. آپ امیجن کریں کہ کئی ماہ سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا. اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس ہیں ہی نہیں. اس سے بڑی کیا شاندار تنظیم ہو سکتی ہے. پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ دیکھیں، جس طرح سے میں نے کہا کہ کوئی سیاسی کمیٹی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا پی ٹی آئی کے اندر اس وقت فورم نہیں ہے جس کے اندر تمام ریجنز کے صدور ہوں، تمام صوبوں کے صدور ہوں، تمام پارلیمانی لیڈرز ہوں، تمام اپوزیشن لیڈرز ہوں، آئی ایل ایف ہو، یوتھ کا صدر ہو، آئی ایس ایف کا صدر ہو، ویمن ونگ کی صدر ہو. اس وقت تحریک انصاف کا کوارڈینیشن کا کوئی ایک ایسا فورم نہیں ہے جس کے اندر تمام یہ لوگ ہوں. اس سے بڑا تنظیمی بحران کسی تنظیم کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ تنظیم جو پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہو، وہ تنظیم جن کا لیڈر جیل کے اندر نہ قید ہو، جن کے لوگ جیلوں کے اندر ہوں، مطلب اس سے بڑا کرائسس نہیں ہو سکتا. اور اس کو اگر اس کرائسس کو ختم کر سکتے ہیں تو وہ سلمان اکن راجہ صاحب ہیں، جو کہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہے. مطلب ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی، شاید کوئی لاجک بھی ہو اس کے اندر، لیکن جس جماعت نے اس نظام کے ساتھ سیاسی لڑائی لڑنی ہے، جس نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، اس جماعت کی کوئی سینٹرل کوارڈینیشن، کوئی فورم ہی نہیں ہے. اس کی کور کمیٹی کا کئی ماہ سے اجلاس تک نہیں ہوا. تو اس تنظیم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، عوام اور عمران خان کنیکٹڈ ہیں، عوام اور عمران خان کا آپس میں رابطہ ہے، عمران خان بھی ڈٹا ہوا ہے، عوام بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں تنظیم کہاں پہ ہے؟ خیر، ایک تو یہ کرائسس ہے، لیکن بڑا جو ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی. تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو بزدل ہیں، کمپرومائز نہیں ہے، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، گرفتاری سے ڈرتے ہیں، ہمارے کچھ مطلب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس سے ڈرتے ہیں. کچھ ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت بھگتا ہے، گھر تباہ کروا لی ہے، کاروبار تباہ کروا لیے ہیں، فائنینشلی بیچارے بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور وہ ان کے اندر سکت نہیں رہی. یہ ہیں وہ دوسرے لوگ. اچھا، ان دوسرے لوگوں کو کس نے کھڑا کر رہے ہیں؟ تنظیم نے کرنا ہے. اگر ایک ان کا ایسا بندہ ہے جو بہت سنسیئر ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کو فائنینشیل ایشوز ہیں، تو وہ تنظیم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے نا، تنظیم اس کو
ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंडिंग करवा के स्ट्रॉन्ग करी, ये तंजीम ने करना है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया कि वो हैं जो बुज़दिल हैं, दूसरे वो हैं जिन्होंने बहुत कमजोरी, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दे दी हैं और वो कमजोर इस वक्त फाइनेंशियली हो चुके हैं, उनकी सकत नहीं रही। तीसरे वो हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक असल वाले हैं। मैंने पिछली में भी बताया था कि ये जो एनडीयू वाले हैं उनकी जस्टिफिकेशन बड़ी लॉजिकल है, वो खान साहब तक जाएगी तो फिर खान साहब जो फैसला करेंगे उस पर हम बात करेंगे। चौथे वो हैं जो नेकनियती से ये समझते हैं कि मजामत से इमरान खान रिहा नहीं होगा, मफामत से रिहा होगा। लेकिन कल रात जो मीटिंग अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चिकज़ई साहब और सुहेल अफरीदी साहब की हुई है, उसमें एक बात तय हो गई है कि नो मफामत, कोई मफामत नहीं, कोई बातचीत नहीं। बातचीत उस सूरत में होगी जब इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाई जाएंगी, तब जाके मुज़ाकरात भी अगर किसी से करने हैं तो किए जाएंगे, उससे पहले कोई बातचीत नहीं है। तो अब मसला ये है, जो है कंप्रोमाइज लोग, वो पार्टी के अंदर एक बयानिया बना रहे हैं, मीडिया को एक बयानिया लीक कर रहे हैं और मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं। वो क्या कि ये देखें जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चिकज़ई हमारी पार्टी से नहीं है, इनको खान साहब ने बना दिया है, ऐसा क्या था जो हम नहीं कर सकते थे, ये कर रहे हैं। और वो अंदरूनी तौर पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चिकज़ई साहब को कमजोर कर रहे हैं। वो इन दोनों के नोटिफिकेशन की सिंसियर एफर्ट्स नहीं कर रहे। एक पिटीशन किसी अदालत में पेंडिंग है जो विड्रॉ करनी है, वो विड्रॉ नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनके नोटिफिकेशंस नहीं हो रहे। ये इनके इमरान खान बार बार जेल से कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सख्त एहतजाज करो इनके नोटिफिकेशन के लिए, वो एहतजाज नहीं किया जा रहा और फिर इनके ऊपर अंदरूनी तौर पे सवालात उठाए जाते हैं, ग्रुपिंग कर ली गई है इनके खिलाफ। अब ये फैसला हुआ है कि एनफ इज एनफ, एक अहम शख्सियत जिनका जो इमरान खान जिन पे बहुत डिपेंडेंट है इस वक्त, जिनसे इमरान खान जिन पे इमरान खान को बहुत मान है, जिनसे इमरान खान ने बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, उन्होंने इन दो शख्सियात को कैटेगोरिकल कह दिया कि सर बात यह है, ये जो आप के खिलाफ अंदरूनी तौर पर पीटीआई के अंदर से चीजें हो रही हैं, ये अगर आप इन चीजों की वजह से कुछ इकदाम नहीं करेंगे तो ना कौम, और उन्होंने अपना भी कहा कि हम अगर पीटीआई की अंदरूनी चीजों की वजह से इकदाम नहीं करेंगे, स्टेप्स नहीं लेंगे, तो ना में पाकिस्तान की कौम माफ करेगी, ना में इमरान खान माफ करेगा। इमरान खान ने जिस को मैंडेट दिया है वो ये मत देखे कि पीटीआई के एमएनए कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं और तंजीम ये कर रही है, वो कर रही है। उन्होंने इन दो शख्सियात को कहा है कि सर इमरान खान ने मैंडेट आपको दिया है, फैसले आपने करने हैं। इस वक्त अगर कोई सेनेटर है तो वो इमरान खान की वजह से है, अगर कोई एमएनए है तो इमरान खान की वजह से, कोई एमपी है तो इमरान खान की वजह से है। और जिसको इमरान खान की पॉलिसी से खिलाफ है, जो समझता है कि इमरान खान मजामत की बात कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, मफामत से चीजें होंगी, वो पार्टी छोड़ दे। और अगर वो पार्टी नहीं छोड़ता और वो आपकी अहकामात को नहीं मानता तो उनको पब्लिकली उनको नेम एंड शेम करें, उनके नाम पब्लिक में जाएं, अवाम लाएं, अवाम जाने और वो जाने। लेकिन अब इस वजह से चीजों को पेंडिंग नहीं किया जाएगा कि अंदरूनी तौर पर कंसेंसस नहीं है, और जो अब अंदरूनी तौर पे इन दो शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, इनको कमजोर करेगा, उसको पब्लिकली एक्सपोज किया जाएगा, उसका अवाम के सामने उसके नाम लाए जाएंगे। लेकिन इन दो शख्सियात को कहा गया कि आप जो स्टेप्स लेना चाहते हैं बोले, क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे हैं, आखिरी मुलाकात में भी बहनों से कहा है कि उनको कहें कि जो स्टेप्स लेने ले आप को आप ही फैसला करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि सुहेल अफरीदी साहब ने इन दो शख्सियात को कहा है कि अगर आप कोई हुक्म देते हैं, इमरान खान ने आपको मैंडेट दिया, मैं आपका हुक्म मानने का पाबंद हूं। और उन्होंने एक और बात की सुहेल अफरीदी साहब ने उनको कि अगर उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि डी चौक परसों की कॉल दे देते हैं कि डी चौक आना है, उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि मैं तैयार हूं, मेरा सूबा तैयार है, मेरे कारकुनान तैयार हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिल फर्ज करते हैं कि मैं आपको कहता हूं कि नहीं जी मैं आपकी बात नहीं मानता, तो उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनान, पीटीआई के कारकुनान, इमरान खान के कारकुनान मुझे जीरो कर देंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंडेट इमरान खान ने आपको दिया है। तो अब यह फैसला हुआ है कि जो लोग नेकनियती से समझते थे कि मफामत से इमरान खान ने आना है, लेकिन बातचीत से आना है, कोई बातचीत नहीं होगी जब तक मुलाकातें नहीं होंगी। नेकनियती वालों का एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन कोई मफामत नहीं होगी, सिर्फ मजामत और मजामत होगी। और जो अंदरूनी असल मीर जाफर मीर सादिक हैं, मैं आपको बताऊं, अपनी राय दे देता हूं, क्योंकि अब इमरान खान साहब को जब एक्चुअल सूरत हाल बताई जाएगी कि पार्लिमानी पार्टी ने इनके नाम दिए थे, तो खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, उसका मुताबिक जाहिर है हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सुहेल सुल्तान, शाह आहद और आसिफ महसूद, सुरैया साहिबा जो है, और अपना ये सारे जो हैं, ये मैं इनको मेरे सामने इनकी कुर्बानियां मैंने इनको अक्टूबर में भी देखा, नवंबर में भी देखा, फ्रंट से इन्होंने लीड किया। ये सारे
تو ان کو ظاہر عمران خان کے سامنے جب ایکچوئل بات جائے گی تو پھر عمران خان صاحب اپنی جو بھی ان کی اوپینین ہے وہ بتائیں گے. اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ کچھ ایک دو لوگوں کی وجہ سے سارے رگڑے گئے, اصل غصہ ان ایک دو پر تھا. تو خیر جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا, جو اصل میر جعفر میر صادق ہیں جو محمود ثنا چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کمزور کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو پبلکلی ایکسپوز کیا جائے گا. اور اب یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب کو کہا جائے گا کہ جلدی آپ اس سیاسی کمیٹی کا اناؤنس کریں تاکہ وہ ویکلی ایک میٹنگ کرے اور چیزوں کو دیکھے, کور کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, فیصلے کیے جائیں, مشاورت کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے. اور پھر دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ظاہر ہے بڑی تشویشناک ہیں. ایک یہ ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کے اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی رانا ثناء اللہ کے اس آفر کو ایکسپٹ کرتی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو کمیٹی جا کے عمران خان کو میسر سہولیات کا جائزہ لے. وہ پارلیمانی پارٹی میں کے اجلاس میں وہ چیز ڈسکس بھی نہیں ہوئی, تو وہ کون تھا جس نے یہ اعلامیہ جاری کروا دیا؟ پھر اگلی بات سنیں, پارلیمانی لیڈر سینٹ بیرسٹر علی ظفر صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو, اور اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم یہ آفر ایکسپٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی جیل میں سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنائی جائے, اور اس کمیٹی میں میرے خیال بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوں گے اور مشال یوسفزئی ہوں گی, دو اور نام ہیں. یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اسٹیپ لیا, اس کے اوپر انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں, ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیا. علامہ راجہ ناصر عباس کو پتہ ہی نہیں ہے, محمود ثنا چکزئی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ اپنے طور پہ حکومت کو آفریں کراتے پھر رہے ہیں. محمود ثنا چکزئی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور پارلیمانی پارٹی کے بہاف پہ جناب حکومت کو آفر کرائی جا رہی ہے کہ ہم کمیٹی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. علامہ انہوں نے محمود ثنا چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کیٹیگوریکلی یہ فیصلہ ہے کہ جب تک عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات بحال نہیں ہوتی تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ بھی, مزامت اور مزامت ہوگی. اور اب یہ جو ایک اندرونی طور پہ خبریں لی کی جاتی ہیں ان دونوں کے خلاف, ان کو جو کمزور کیا جا رہا ہے, جو پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان غلط کر رہا ہے, ٹکراؤ کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے, ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو پبلکلی نیم اینڈ شیم کیا جائے گا. جو فیصلے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود ثنا چکزئی کریں گے ان کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کروایا جائے گا, اور جو نہیں اس کے اوپر مانے گا تو اس کو پبلکلی ایکسپوز کیا جائے گا, کیونکہ کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سینٹ کے اندر نہ کوئی سیٹوں کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اکثریت پوری ہے سینٹ کے اندر, نہ ہمیں قومی اسمبلی میں مزید ایم این ایز کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اکثریت پوری ہے. تو ہم نے کیوں ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, کیوں ہم ان کو اسپیئر کر رہے ہیں؟ اور باتیں تو یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی ذکا اشرف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے, ان کے معاملات طے ہو گئے اور جب موقع آئے گا تو پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. تو اس لیے یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان دو شخصیات جن کو عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہے, ان کو جو لوگ اندرونی طور پہ گروپنگ کر رہے ہیں, پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں, اور جو پھر ایک اور چیز آپ سن لیں, ان کو تو ایکسپوز کیا جائے گا پبلکلی. ایک اور چیز آپ سن لیں, عمران خان صاحب نے اپنے ان کے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے, ان کی بہنوں نے آ کر بتایا کہ پاکستان بار کونسل کے امیدواروں کے حوالے سے فیصلہ کریں گے سلمان اقناجہ صاحب اور حامد خان صاحب. دوسرا اس بہنوں نے آ کر کہا, اور ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے 2 دسمبر والی, کہ کے پی میں وکلا کے حوالے سے فیصلہ اب کریں گے سہیل آفریدی. آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے کیا کیا؟ بیرسٹر گور صاحب نے لیٹر نکال دیا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے لیے میں نامزد کرتا ہوں قاضی انور صاحب کو, جس قاضی انور صاحب کی وجہ سے کے پی میں بدترین شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو الیکشن میں, جو کے پی خیبر پختونخوا بار کونسل کے الیکشن تھے, اس قاضی انور صاحب کو انہوں نے نامزد کر دیا. اور جب ان سے پوچھا گیا بیرسٹر گور صاحب سے کہ آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ یہ لیٹر نکال دیں, انہوں نے پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما کا نام لیا کہ مجھے تو اس نے کہا تھا, میں نے لیٹر نکال دیا. تو ان سے یہ کہا گیا کہ سر نہ یہ آپ کا مینڈیٹ تھا, خان صاحب نے مینڈیٹ دیا سلمان راجہ صاحب کو اور حامد خان صاحب کو, اور صوبائی سطح پہ انہوں نے کہا ہے کہ فیصلوں میں آن بورڈ رکھیں گے, اور یعنی صوبے میں وکلا کے سارے فیصلے آپ کریں گے سہیل آفریدی, اور پاکستان بار کونسل کے اوپر مینڈیٹ دو کہ ان دو کا ہے فیصلہ انہوں نے کرنا, لیکن ڈیفینیٹلی یہ مشاورت کریں گے سہیل آفریدی سے. آپ کو تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا. اس طرح سے تو پی ٹی آئی کے اندر تماشے لگے ہوئے ہیں. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کے حوالے سے آپ فیصلہ ہو گیا کہ جو میر جعفر اور میر صادق میر جعفر اصل ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے گا, اور سلمان راجہ صاحب کو کہا جائے گا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی کو جلد از جلد وہ اس کی تشکیل کریں اور اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں, اور اپنی اتھارٹی کو استعمال کر کے اور اس کو جو بھی پارٹی کے ڈیکورم کو وہ کر رہا ہے اس کو وہ کریں. اب کیا منہ میں رہ گئے بیرسٹر علی ظفر صاحب اور انصاروں کے پارلیمانی پارٹی کے بہاف پہ جنہوں نے اعلامیہ جاری کیا, ادھر سے رانا ثناء اللہ نے وسیم بدامی کے پروگرام میں کہہ دیا میں نے تو ان کو آفر ہی نہیں کی, ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو اب جہاں پہ
اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عوامی سطح پر جو فیصلے کیے گئے کہ کیا ہو رہے ہیں، وہیں پہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اب پارٹی کے اندر جو اصل میر جعفر میر صادق ہیں ان کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور ان پہ بڑا سخت اور کڑا وقت ان پہ آنے والا ہے، ان کو ایکسپوز کیا جائے گا، پبلکلی ایکسپوز کیا جائے گا، کسی طرح کی ان کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔